کے انصاف کا ڈیسیجن تھا یا ان کے آپ کے جو لائر ونگ کے لوگ ہیں ان کی ایک اٹیمپٹ تھی انفرادی طور پر؟ نہیں، یہ فیصلہ جو تھا یہ لاہور، یہ اس میں پی ٹی آئی کا یہ ڈیسیجن تھا، کیونکہ یہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں عمیر نیازی، صحیح، اور یہ پٹیشن تو بڑی ایک اچھے سوچ کے ساتھ دائر کی گئی تھی کہ جو ایگزیکٹو ہے ان کو کم از کم یا وہاں ان کی ریپلیسمنٹ ہو یا ان کو یہ پوری طرح سے تنبیہ کر دی جائے کہ الیکشن امپارشل ہوں گے اور کوئی ریگنگ کا چانس نہیں ہوگا، اور اس میں وہ دے شوڈ ایکٹ انڈیپینڈنٹلی اینڈ امپارشلی فار ہولڈنگ دی نیشنل الیکشنز. صحیح، اور اس کے لیے یہ پٹیشن بھی یہ نہیں تھا کہ کوئی ایک دن پہلے دائر ہوئی تھی. صحیح، یہ پٹیشن دائر ہوئی تھی 6 دسمبر کو. صحیح، یہ تو اس لیے اس کو یہ اسٹریچ آؤٹ بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ کہ یہ کوئی اس میں کوئی ایسے امکانات پیدا کیے گئے تھے کہ یہ کسی طرح سے الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے، اور اس میں اسٹے بھی نہیں مانگا ہوا تھا، یہ بھی آپ کو بتا دیں. صحیح، اس میں کوئی پریئر نہ اسٹے کی پریئر ہے اور نہ اسٹے کی اپلیکیشن ساتھ لگائی ہوئی ہے اس کے. صحیح. تو یہ بہرحال جو صورتحال آپ کے سامنے آئی ہے وہ آئی. حسن رضا پاشا صاحب کے پاس جانے سے پہلے احمد اویس صاحب، آج ہم نے جو آپ کے اس وقت چیئرمین ہیں بیرسٹر گور، ان کی جانب سے بھی یہ سنا کہ پاکستان تحریک انصاف کو تحفظات تھے جو کہ ایگزیکٹو سے الیکشن کرانے کی بات ایگزیکٹو آفیسر سے کی جا رہی ہے اس پر، اور یہ جو صورتحال تھی اس میں ایک تاثر یہ بنا کہ اس اپیل کے نتیجے میں اگر سماعت ہوتی تو پھر 54 دن کے حساب سے 8 فروری کو انتخابات نہیں ہو سکتے تھے. تو اس وجہ سے آپ لوگوں کے یہ کیا ذہن میں نہیں تھی کیلکولیشن؟ نہیں، ہمارے تو ذہن میں تھی. دیکھیے نا، یہ 7 تاریخ کو لگی ہے، یہ صحیح 7 دسمبر کو یہ لگی ہے کورٹ کے اندر یہ پٹیشن. صحیح. تو اس وقت تو ابھی جو شیڈول شروع ہونا تھا 15 تاریخ سے، صحیح، الیکشن شیڈول آنا تھا. صحیح. تو اتنے دن باقی تھے. یہ تو غالباً جو ہے وہ جب بینچ نے، سنگل بینچ نے غالباً دھیان نہیں دیا اس سائٹ کے اوپر، انہوں نے پہلے ایک ہفتے کی ڈیٹ ڈال دی. صحیح. اور پھر 13 تاریخ کو انہوں نے لارجر بینچ جو ہے وہ کر کے اسٹے کر دیا. صحیح. تو اسٹے کی ہم نے پریئر بھی نہیں کی ہوئی. احمد اویس صاحب، آپ کے خیال میں لاہور ہائی کورٹ سے جو ریلیف آپ نے مانگا تھا وہ ریلیف آپ کو نہیں ملا، بلکہ اس کی پیش رفت ایسے ہوئی جس سے ایک تاثر ملا کہ آپ لوگ انتخابات میں التوا چاہتے ہیں؟ یہ تاثر یکسر غلط ہے. اس لحاظ سے غلط ہے کہ پورے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز میں اگر کوئی جماعت سب سے زیادہ زور دے کے اس بات کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ الیکشن جو ہیں وہ وقت کے اوپر کرائے جائیں اور پاکستان کے آئین کی جو دفعات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ آپریٹ کیا جائے. صحیح. اس لیے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ التوا چاہتے تھے یا اس کی وجہ سے الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے تھے. ہم تو چاہتے ہیں ہوں. صحیح. الیکشن ہوں گے تو یہ کرائسس سے باہر نکلیں گے ہم. صحیح. چلے تو کبھی آج تک نہیں کہا. آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ہوں، اس کے بعد ملی. اچھا، لیول پلینگ فیلڈ پر آگے چل کے بات کرتے ہیں. ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں. ناز، ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ روز جب سپریم کورٹ کی جسے کہتے ہیں ڈیولپمنٹ شروع ہوئی، اسی دوران ہم نے یہ خبر بھی دیکھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لاہور ہائی کورٹ میں جو مقدمہ ہے اس میں فریق بننے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس سے پہلے کیا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی ایک پٹیشن ہے، اس پر کوئی ہیئرنگ ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کو فریق بننا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رن صاحب، بات یہ ہے کہ الیکشنز میں کسی بھی قسم کا ڈیلے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے حق میں نہیں، جمہوریت کے حق میں نہیں. یہ سوچ سمجھ رکھنا ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے ضروری ہے. جو بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے کوئی بھی ایفرٹ کرتی ہے، اس کا مطلب وہ الیکشن سے اسکیپ اور رائے فرار اختیار کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے اس بات کے اوپر بالکل ڈٹ کے اپنا سٹانس بنا کے ہم نے رکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کی ووٹ کے طاقت کے ذریعے پارلیمنٹ کے اندر آ کے عوام کو اس معاشی بحران سے باہر نکالنا ہے، عوام کے لیے راستے جو ہے وہ ہموار کرنے ہیں، ملکی معیشت کو ایک صحیح ٹریک پہ لے کر آنا ہے.
اور پاکستان کی جو اوور آل ہماری پالیسیز ہیں ان کو ہم نے ایک سمت کی طرف لے کے جانا ہے. اس میں جو بھی عناصر یا جو بھی پولیٹیکل پارٹی اس سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنے طریقے اور حربے استعمال تو کرتی ہے, لیکن یہ خوش آئند بات ہے کہ الیکشن شیڈیول کا آنا ایک خوش آئند بات ہے, الیکشن کا بر وقت ہونا میں سمجھتی ہوں یہ خوش آئند بات ہے, اور یہی ڈیمانڈ ہے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی کہ بر وقت انتخابات ہوں. یہی آواز جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اٹھا کے چل رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو چیزیں واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں, جہاں ان کے پاس کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہیں, جہاں امیدوار ہی ان کے پاس کوئی نہیں ہے, جہاں تنظیم ایگزسٹ نہیں کرتی. پھر آپ دیکھیں سونے پہ سہاگا 25 سال کی جو لوگوں کی پی ٹی آئی سے وابستگی تھی ان سب کو ایک طرف کر کے وہ گوہر صاحب کو اٹھا کے جو پیپلز پارٹی کا ایک جو ہے کہ گزشتہ صاحب کا کینڈیڈیٹ تھے ان کو اٹھا کے جو ہے وہ لا کر پی ٹی آئی کا چیئرمین بنا دیا. اب ایسے تو نہیں ہوتا کہ کہیں پر آپ اتنی بڑی پرنسپل سٹینڈنگز کی باتیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد راتوں رات جو ہے آپ ایک شخص کو کوئی دوسری پارٹی سے آتا ہے اس کو فوراً سے لیکن ناز بلوچ صاحبہ میرا سوال اب بھی وہیں پہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ کل جب سپریم کورٹ کی پیش رفت شروع ہوئی اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو لاہور ہائی کورٹ جانا یا فریق بننا یاد آیا, جیسے کہ احمد اویس صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 7 تاریخ کو یہ فائل کر دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں. اس وقت آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف التوا چاہ رہی ہے الیکشن کا؟ نہیں دیکھیں یہ تو انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے, یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کیا چاہ رہی تھی. باقی عدالتی فیصلے کیا آئیں گے یہ نہ پیپلز پارٹی کو پتا ہے نہ کسی اور کو خبر ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم تو یہ ایکسپیکٹیشنز ہم نہیں رکھ رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی چیز ڈیلے ہوگی, لیکن بہرحال جو خوشائند بات ہے وہ کل یہ ہے کہ کل چیف جسٹس آف پاکستان نے خود اس چیز کو جو ہے وہ پہلی پرائیورٹی کے اوپر اس مسئلے کو اٹھایا اور فوری طور پہ اس مسئلے کا جو حل نکالا کہ بر وقت انتخابات کی طرف ملک آگے بڑھے. اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی. صحیح. حسن رضا پاشا صاحب, آپ نے ناز بلوچ کو بھی سنا, احمد اویس کو بھی سنا, اور لاہور ہائی کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہوئی بطور ماہر قانون آپ کے نالج میں ہوں گی, اور سپریم کورٹ کل پھر ہم نے دیکھا رات کے اندھیرے میں لائٹیں کھلیں اور سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھا, اور جب رات کو بینچ بیٹھتا ہے تو حسن رضا پاشا صاحب کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے بتانے کو. اس بار آپ کے خیال میں یہ جو ساری پروسیڈنگز ہوئی انہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عمیر نیازی صاحب ہائی کورٹ میں گئے وہ آرٹیکل 199 کے تحت گئے, اور اس میں ان کی پریئر یہ تھی کہ ایگزیکٹو جو افسران ہیں ان کے بجائے ڈی آر او اور آر او جو ہیں وہ جوڈیشری سے لیے جائیں. ہمیں تو یہی پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیف جسٹس صاحبان کو خطوط لکھے, لیکن وہاں سے انکار ہوا تو انہوں نے لگا دیے اپنے ایگزیکٹو افسران. اب بات صرف اتنی ہے کہ جو علی باقر نجفی صاحب کی جو ججمنٹ ہے یا آرڈر ہے اس میں انہوں نے سٹیٹس کو نہیں دیا الیکشن کا. نہ ہی میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے جس طرح احمد اویس صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پریئر تھی کہ الیکشن کو سٹے کیا جائے, انہوں نے صرف اس نوٹیفیکیشن کو معطل کیا. اب تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کس بات پہ اس نے انفلوئنس لیا کہ انہوں نے فوری طور پہ جو ڈی او آر ہے ان کی جو ہے وہ جو تربیت کا پروگرام جو وہ اور انہوں نے شیڈول کا اناؤنس نہیں کیا. شیڈول نہ اناؤنس کرنے کے بارے میں کوئی سٹیٹس کو نہیں تھا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ذمہ داری تھی آئینی طور پر, اور جو کمٹمنٹ سپریم کورٹ میں وہ کر کے آئے تھے اس کے تحت ان کو ایک دن پہلے الیکشن سکیجول دے دینا چاہیے تھا. اب ایک دن رہ گیا تھا, اگر آج 3 بجے تک الیکشن شیڈول کا اناؤنسمنٹ نہ ہوتی تو 54 دن والی جو کٹ آف ڈیٹ تھی وہ ختم ہو جاتی اور پھر 53 یا 52 دن رہ جاتے جب 18 تاریخ کو عدالتیں کھلتی. تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے رائٹلی اس کو معاملے کو ٹیک اپ کیا اور فوری طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلا کے ان کو جو ڈائریکشن دی ود ان 3 hours
یہ الیکشن شیڈول کا اناؤنس کریں، اور یہ ٹھیک ہو گیا ہے کیونکہ پہلے ہی ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. 90 دن حسن رضا پاشا صاحب ایک منٹ کے لیے، الیکشن ابھی تک پڑے. حسن رضا پاشا صاحب یہاں ایک منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا، احمد اویس صاحب کو شریک گفتگو کروں گا. احمد اویس صاحب، حسن رضا پاشا صاحب نے کہا کہ رائٹلی انٹروین کیا ہے سپریم کورٹ نے. پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ رائٹلی انٹروین کیا ہے؟